خاص کر جموں میں کئی سارے گھروں میں آج ماتم ہوگا. کل کشتواڑ میں بادل پھٹنے پہ جو افسوسناک سامیہ پیش آیا اس میں ابھی تک ہماری جانکاری کے مطابق لگ بھگ 60 کے آس پاس لوگ اپنی قیمتی جانیں گنوا چکے ہیں. 100 سے زیادہ زخمی ہیں اور کئی سارے لاپتہ ہیں جن کی ابھی پوری تعداد ہمارے سامنے ہے نہیں. میں اپنی طرف سے ان تمام گھروں کو جن کے آج پیارے لوگ ان کے بیچ میں سے چھینے گئے, انہیں تعزیت کا اظہار کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو زخمی ہوئے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد پوری طرح سے صحتیاب ہوں. میں اپنے طرف سے, حکومت کی طرف سے ان تمام گھروں کو اور کشتواڑ کے لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے جو بھی مدد کی ضرورت ہوگی اس میں کوئی کمی جو ہے وہ پیش رفت نہیں ہوگی. آگے آنے والے دنوں میں ہمیں طے کرنا ہوگا کہ آخرکار یہ ہوا کیوں. کہیں لاپرواہی تو نہیں ہوئی, کیونکہ موسم کے بارے میں ہمیں پہلے سے ہی خبر تھی. تو کیا ہم حکومت کی طرف سے, انتظامیہ کی طرف سے اور اقدامات اٹھا سکتے تھے یا اور قدم لے سکتے تھے جس سے کہ یہ قیمتی جانیں بچائی جا سکتی تھی. آنے والے دنوں میں بھی اس پہ شاید ہمیں جواب دہ اپنے آپ کو بنانا ہوگا. میرے لیے آج کی یہ تقریر اپنے آپ میں بہت معنی رکھتی ہے. 6 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے جبکہ جموں کشمیر کے لوگوں نے اپنے چنے ہوئے نمائندے کو یہاں سے تقریر کرتے ہوئے سنا ہے. مجھے خود 11 سال ہو گئے جبکہ میں نے یہاں اس سے پہلے جموں کشمیر کے لوگوں کو یہاں اس اسٹیج سے جو ہے خطاب کیا. ان 10-11 سالوں میں بہت کچھ بدلا. جہاں پچھلی بار جب میں یہاں کھڑا تھا تو جموں کشمیر ریاست کا وزیر اعلیٰ تھا. اس ملک میں ہماری اپنی ایک پہچان تھی, ہمارا ایک خصوصی درجہ تھا, ہمارا اپنا جھنڈا تھا, ہمارا اپنا آئین تھا. آج وہ ان میں سے کچھ بھی رہا نہیں. یہاں تک کہ جو ریاست کا درجہ ہمارا تھا وہ بھی آج ہمارا ہے نہیں. جمہوریت دوبارہ حاصل کرنے میں بھی ہمیں بہت انتظار کرنا پڑا. اتنا انتظار کیوں کرایا گیا اس کا بھی ابھی تک ہمیں صحیح معنی میں جواب ملا نہیں. لیکن چلیے, دیر آئے درست آئے. آج کم از کم جموں کشمیر میں لوگوں کی اپنی حکومت ہے جس میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کے اس حکومت کو قائم کرنے میں اپنا رول ادا کیا. سچ مانے تو میں خود اپنے آپ اس سوچ میں لگا رہا کہ یہ 15 اگست کی تقریر میری کیسی ہوگی, میں کس انداز میں جموں کشمیر کے لوگوں سے بات کروں گا, کیا ماحول ہوگا, کیا الفاظ استعمال کیے جائیں گے. ایک چیز تو میں جانتا تھا کہ شاید وہ روٹین تقریر, وہ نارمل تقریر, اس کی گنجائش کم ہی نظر آ رہی تھی. حکومت کی دی ہوئی لکھی ہوئی تقریر پڑھنے کا میرا ارادہ تھا نہیں, کیونکہ اگر میں وہ پڑھتا تو شاید جموں کشمیر کے لوگوں کو لگتا کہ سارا کچھ ٹھیک ہے, کہ یہاں بدلاؤ کی کوئی ضرورت نہیں,
لوگ اپنی جگہ مطمئن ہیں, لوگ اپنی جگہ خوش ہیں, اور لوگوں کو کوئی آنے والے دنوں میں کوئی بدلاؤ چاہیے نہیں. کچھ ہمارے دوست اور خیر خواہ جو ہیں وہ بار بار مجھے بتاتے رہے کہ اب اس سال کچھ بدلے گا, اس سال اعلان ہوگا, آپ انتظار کریے, 15 اگست کو جموں کشمیر کے لیے دلی سے بڑا اعلان ہوگا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ امید تھی نہیں, لیکن سچائی یہ بھی ہے کہ جب بار بار کوئی انسان کوئی چیز سنتا ہے تو کہیں نہ کہیں دل کے ایک چھوٹے سے کونے میں ایک بات جا کے بس جاتی ہے. اور بڑی بے صبری سے ہم نے اس تقریر کا انتظار کیا, اور انتظار کیا کہ شاید کہیں اس تقریر کے ایک کونے میں جموں کشمیر کے لیے کوئی بڑا اعلان جو ہے وہ ہمیں سننے کو ملے گا. یہ تک بھی مجھے کہا گیا تھا کہ کاغذ تیار ہو رہے ہیں, بس اب وقت کی بات ہے, آپ انتظار کریے, ہو گیا. ہم نے انتظار کیا, ہوا نہیں. جہاں میں بار بار روشنی کی کرن کی بات کرتا تھا, سچائی یہ ہے کہ اس روشنی کی کرن میں تھوڑی سی اب کمی نظر آنی شروع ہو گئی ہے. میں ابھی بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, میں ابھی بھی بے بس نہیں ہوں, میں ابھی بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جو ہے وہی ہے اور کچھ بدلے گا نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری جتنی امید آج سے کچھ دن پہلے تھی, شاید اتنی امید آج ہے نہیں. لیکن اس بات پہ بھی میں آتا رہوں گا. جیسے میں نے اپنی تقریر کی شروعات میں کہا, ان 11 سالوں میں جب سے میں یہاں ایک بار پہلے کھڑا تھا اور آج کھڑا ہوں, بہت کچھ بدلا, بہت تبدیلیاں آئی, اور ان تبدیلیوں کے پیچھے سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ جموں کشمیر کو باقی ملک کے ساتھ پوری طرح سے ملانا ہے, جموں کشمیر کو باقی ملک کے ساتھ برابری کا درجہ دینا ہے, جموں کشمیر اور باقی ملک کے ساتھ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے, جموں کشمیر کو ہم نے بہتر بنانا ہے. آج میں پوچھتا ہوں, کیا وہ برابری آئی؟ کیا ہم واقعی باقی ملک کے ساتھ برابر کے حصے ہیں؟ کیا جو باقی ریاستوں کا درجہ ہے, کیا وہ درجہ ہمارا ہے؟ کیا واقعی ہم بہتر ہوئے؟ کیا بہتری آئی؟ اگر واقعی ان سوالوں کا جواب ہاں ہے تو میں کچھ نہیں کہوں گا, لیکن اگر ان میں سے ایک بھی سوال کا جواب نہ ہے تو مجھے بتائیں نا, کیا قصور تھا ہمارا, کیا کیا ہم نے کہ ہم آج ان حالات میں اپنے آپ کو پاتے ہیں. میں نے جب بہتری کی بات کی تو شاید پوری دنیا میں ایک لوتا انسان ہوں جو یہ صحیح معنی میں طے کر سکتا ہے کہ کتنا فرق آیا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا اس سے پہلے جب میں نے یہاں اسٹیج سے آپ سبوں کو خطاب کیا, میں جموں کشمیر ریاست کا وزیر اعلیٰ تھا. 6 سال میں ریاست کا وزیر اعلیٰ بنا رہا. آج میں جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کا وزیر اعلیٰ ہوں. میں جانتا ہوں کتنا فرق ہے ایک ریاست اور ایک یونین ٹیریٹری میں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یونین ٹیریٹری چیف منسٹرشپ میں کسی پہ نہ سوچوں. میں چاہتا ہوں کہ کسی کو بھی یہ حاصل نہ ہو کہ وہ یوٹی ہوئی اسمبلی کا جو ہے وزیر اعلیٰ بنے, کیونکہ اس میں پریشانیاں اور تکلیفوں کے علاوہ بہت کم نظر آتا ہے. میں نے بار بار کہا ہے کہ یہاں پہ یہ جو ہے یہ سسٹم گورننس کا, یہ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے گورننس کا, یہ کامیابی کے لیے نہیں ہے, یہ ناکامیابی کے لیے ہے. اٹ از اے سسٹم دیٹ کاغذ پہ یہ بہت اچھا لگتا ہے, لیکن حقیقت میں اصلیت میں اس کو جو ہے اس کے بارے میں جتنا کم کہا جائے اتنا بہتر ہے. میں جانتا تھا یہ مشکل ہوگا. میری تقریر کے بعد کچھ لوگ شاید کہیں گے پھر آپ آئے کیوں. میری آنکھیں بند نہیں تھیں. مجھے معلوم تھا کہ یہ حکومت جو ہے یہ یوٹی میں بننی ہے. مجھے معلوم تھا کہ یہ الیکشن یونین ٹیریٹری کے الیکشن ہوں گے. مجھے پتا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے مجھے جموں کشمیر کا وزیر اعلیٰ یونین ٹیریٹری کے حساب سے رکھنا ہوگا بنسبت ریاست کے.
لیکن اتنا مشکل ہوگا یہ مجھے اندازہ نہیں تھا. مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ کیبنٹ کے فیصلے جو ہیں کیبنٹ کے منظوری کے بنا تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی. مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ کیبنٹ کے فیصلے جو ہیں ان کو روک دیے جائیں گے, ان پہ منظوری نہیں ہوگی, ان کو کہیں ڈبے میں بند کیا جائے گا اور بھلا دیا جائے گا. مجھے کم از کم اس بات کا احساس نہیں تھا. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ حکومت, اس کو اگر ہم کسی اور چیز کے ساتھ اس کی ہم برابری کریں تو آپ ایک گھوڑا لے لیجئے, گھوڑے کی آگے کی 2 ٹانگیں باندھیے اور پھر گھوڑے سے کہیے بھاگیے. وہ گھوڑا چل پائے گا, یہاں سے وہاں تک پہنچ پائے گا, لیکن پہنچنے میں بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا, بہت مشکل سے پہنچے گا. اور جس تیزی اور جس رفتار سے وہ گھوڑا پہنچنا چاہے گا, جس تیزی اور جس رفتار سے وہ گھوڑا پہنچ سکے گا, وہ گھوڑا پہنچ نہیں پائے گا. ہماری بھی یہی حالت ہے. ہمیں حکومت دی گئی ہے, حکومت میں اختیارات ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ہاتھ جو ہے ہمارے پیٹھ پیچھے باندھے گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر میں یہ کہوں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, غلط ہوگا. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ 10 مہینے ہم نے ضائع کیے, غلط ہوگا. ہم نے آتے ہی جموں کشمیر کی اسمبلی میں جموں کشمیر کے خصوصی درجے کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے ایک ریزولوشن جو ہے اسمبلی سے منظور کرایا. ہم نے جموں کشمیر کو دوبارہ ریاست کا درجہ ملے, اس کے لیے ہم نے کیبنٹ کی منظوری ایک ریزولوشن پاس کرایا. ہم نے بجٹ کے تحت جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کچھ ایسے فیصلے لیے جن سے ان کی روزمرہ کی زندگی میں بہتری آئی, چاہے وہ تعلیم کو لے کے ہو, چاہے وہ صحت کو لے کے ہو, چاہے وہ سوشل ویلفیئر کو لے کے ہو, چاہے وہ ٹرانسپورٹ کو لے کے ہو, چاہے وہ ٹورزم کو لے کے ہو, چاہے وہ ایگریکلچر کو لے کے ہو. جو بھی محکمہ ہو حکومت کا, ہماری کوشش رہی کہ جتنے بھی ہمارے اختیارات ہیں ان کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے جموں کشمیر کے لوگوں کو کم از کم اس حکومت کا جو ہے ہم فائدہ دکھانا شروع کریں. سردیوں میں جب بھاری برف باری کے بعد بجلی کا نظام بگڑا تو شاید پہلی مرتبہ ایسی نوبت آئی کہ حکومت نے چند گھنٹوں کے اندر تمام بجلی جو ہے وہ دوبارہ لوگوں کو فراہم کی. اس سال گرمیوں میں جب جموں میں پانی کی قلت رہی, بجلی کی قلت رہی, تو حکومت نے فٹافٹ اس کو درست کیا. یہاں پہ ہم نے زراعت کو اور بڑھاوا دینے کے لیے جو HADP کا پروگرام ہے اس کی جو آمدنی ہے, اس کے لیے جو رقم ظاہر کرنا تھا اس کو ہم نے بڑھا دیا. یہاں کے نوجوانوں کی بے روزگاری کم ہو. بے روزگاری کا خاتمہ سرکاری ملازمت سے نہیں ہو سکتا, یہ ہم سب جانتے ہیں, لیکن غیر سرکاری ملازمت قائم کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں, اس کے لیے ہم نے ایک نئی اسکیم مشن یوا کے تحت جموں کشمیر کے نوجوانوں کے سامنے رکھا, جس کے ہم مان کے چلتے ہیں کہ کم سے کم 4 سے 4.5 لاکھ ہمارے نوجوان جموں کے, کشمیر کے, ہمارے بھائی, ہمارے بہن جو ہے عزت کی روزی روٹی کما سکیں گے. ہم نے اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز MLAs کے ہاتھ مضبوط کیے. ہم نے ان کے اختیارات جو ہیں ان کو واپس لوٹا دیے. ان کی کانسٹیٹیوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈ اس میں اضافہ کیا. جہاں ان کو 10 سال پہلے 3 کروڑ روپے ملتے تھے اپنے علاقے میں خرچ کرنے کے لیے, اس سال ہم نے 3 کروڑ سے 4 کروڑ کو بڑھا کے انہیں کھلی چھوٹ دی کہ وہ پیسہ جو ہے لوگوں کے استعمال کے لیے کیا جائے. لیکن کہیں نہ کہیں یہ نظام جو ہے یہ ٹھیک طرح سے چل نہیں پائے گا. میں لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے ایک بہت ہی ایتہاسک اور ایک بہت ضروری فیصلے میں ایک ٹرپل چین آف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی تھی. مطلب جواب دہی کے 3 قدم. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو افسر ہیں, جو بیوروکریسی ہے وہ حکومت کو جواب دہ ہوگی, جو حکومت ہے وہ اسمبلی یا پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوگی, اور جو اسمبلی یا پارلیمنٹ ہے وہ لوگوں کو جواب دہ ہوگی. لیکن جموں کشمیر میں کہیں نہ کہیں یہ ٹرپل چین آف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یہ چلی نہیں ہے. میں آج اسمبلی کو جواب دہ ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرے منتری جو ہیں, میرے منسٹر جو ہیں, میرے وزیر جو ہیں وہ اسمبلی کو جواب دہ ہیں. اسمبلی کے ممبران جو ہیں وہ لوگوں کو جواب دہ ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے.
لیکن ہمارے افسر جو ہے وہ حکومت کو جواب دہ نہیں ہے، یا کم از کم الیکٹڈ حکومت کو جواب دہ نہیں ہے، اس میں بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو کہیں نہ کہیں جو حکومت، جو سپریم کورٹ نے لوگوں کے لیے اور لوگوں کے فائدے کے لیے ٹرپل چین آف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی تھی، اس کو عملی جامہ پہنانے کی جموں کشمیر میں اشد ضرورت ہے۔ آخرکار حکومت چلتی کیسی ہے؟ چنے ہوئے نمائندے جو ہیں وہ پروگرام بناتے ہیں، وہ پلان بناتے ہیں، وہ ایک خاکہ کھینچتے ہیں، وہ ایک نقشہ بناتے ہیں، لیکن اس نقشے کو رنگ بھرنے میں کام کس کا ہوتا ہے؟ افسروں کا۔ آپ مانیں تو حکومت کا دماغ جو ہے وہ حکومت کے الیکٹڈ لوگ ہیں، لیکن حکومت کے بازو، حکومت کے پیر جو ہیں وہ ان کے افسر ہیں۔ اگر حکومت کے دماغ اور سر اور پیر میں اور ہاتھ میں ٹھیک طرح سے کنیکشن جڑا نہ ہو تو وہ چل نہیں پاتا۔ اور اس لیے میں بار بار اس چیز پہ زور دیتا ہوں کہ نیا جموں کشمیر جو ہے نیا تب ہوگا جب اس نئے پن میں بہتری ہوگی۔ نیا پن صرف اپنے آپ میں نیا نہیں ہوتا، یہ نئے کا فائدہ نیا نہیں ہوتا اگر صرف آپ لفظ استعمال کرو۔ اس لفظ میں معنی ہونی چاہیے، اس لفظ میں وزن ہونا چاہیے، اس لفظ میں طاقت ہونا چاہیے، جو آج میں افسوس سے کہتا ہوں وہ طاقت ہے نہیں۔ کیا ہمیں ریاست بننے کا حق نہیں ہے؟ ہے۔ کیا ہمیں دوبارہ ریاست بنانے کا وعدہ ہم سے کیا نہیں گیا ہے؟ کیا گیا ہے۔ اور اس لیے مجھے بے حد افسوس ہے جو کل ہم نے سپریم کورٹ میں کچھ باتیں سنی، جہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ کہا گیا کہ پہلگام کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے جب اسٹیٹ ہوڈ کی بات آ جاتی ہے، جب جموں کشمیر کو دوبارہ ریاست بنانے کی بات آ جاتی ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بتائیں جموں کشمیر دوبارہ ریاست بنے، اس کا فیصلہ ہماری حکومت نہیں کرے گی؟ جموں کشمیر دوبارہ ریاست بنے، اس کا فیصلہ ہماری سپریم کورٹ نہیں کرے گی؟ کیا دوبارہ جموں کشمیر ریاست بنے اس کا فیصلہ پہلگام کے ان قاتلوں کے ہاتھ ہوگا، یا ان کے پیچھے جو طاقت ہے ہمارے پڑوسی سرحد پار ملک، کیا وہ طے کریں گے کہ جموں کشمیر ریاست کب بنے گا؟ کیا جب کبھی ہم ریاست بننے کے نزدیک آئیں گے اور یہ لوگ کوئی حملہ کریں گے دوبارہ ہمارا ریاست کا حق ہم سے چھینا جائے گا؟ آخرکار کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ ہمیں سزا دی جا رہی ہے اس جرم کے لیے جس جرم میں ہم شامل نہیں ہیں۔ آپ سندور کے تحت ہمارے بہادر جوانوں نے، ہمارے ایئر فورس نے، ہمارے وردی پہننے والے ہمارے سپاہیوں نے ہمارے پڑوسی ملک کو سزا دیا۔ وہ سزا 3 دن چلی، 4 دن چلا، اس کا کتنا لمبا اثر ہوگا اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن آج پہلگام کے حملے کا سزا ہمیں بھی دیا جا رہا ہے۔ پہلگام کے حملے کی سزا جموں کشمیر کے ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جنہوں نے پہلگام کے حملے کے خلاف اپنی آواز بلند کی۔ کیا کوئی اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ پہلگام کے حملے کے بعد اپنی مرضی سے جموں کشمیر کے لوگ باہر آئے؟ کٹھوا سے لے کے کپواڑہ تک کوئی شہر ایسا نہیں ہے، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں ناراضگی کا اظہار نہیں ہوا، جہاں لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلگام کا حملہ ہمارے نام میں نہیں ہوا، ہم پہلگام کے حملے کے ساتھ نہیں ہیں، ہم پہلگام کے حملے کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن اس کے باوجود بدقسمتی سے آج پہلگام کے حملے کا ہی استعمال کیا جا رہا ہے ہمیں ریاست کے درجے سے الگ رکھنے میں۔ کہنے کے لیے تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ پہلگام کے حملے کا قصور الیکٹڈ حکومت کا نہیں ہے۔ یاد رکھیے جو اس سے پہلے الیکٹڈ حکومتیں تھیں، چاہے وہ میری حکومت یا میری حکومت سے پہلے، ہم نے اس طرح کے حالات بننے نہیں دیے۔ لگاتار جب میں یہاں اس اسٹیج سے کھڑے ہو کے
जम्मू कश्मीर की आवाम से बात करता था तो मैं दावे से कहता था कि हर साल मिलिटेंसी के हमलों में कमी आ रही है, हर साल हमारे बहादुर फौजियों की कुर्बानियां जो हैं, उनसे जो हम कीमती जानों की कुर्बानी मांगते हैं उसमें कमी आ रही है। हर साल जो इलाका मिलिटेंसी के लपेट में घेरा हुआ था उसमें हम कमी लाते थे। आज हमसे कहा जाता है कि इलेक्टेड हुकूमत पे यहाँ की भाग दौड़ को पूरी तरह से संभालने का भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे नाथ, हमने कब ये दिखाया कि हम इस भरोसे के काबिल नहीं है? एक बार भरोसा करके देख तो लीजिए। हम इससे पहले भी फेल नहीं हुए हैं और इंशाल्लाह इसके बाद भी हम फेल नहीं होंगे। मैं रियासत पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को बदलने का पहला कदम वो है, और इसलिए मैं बोलता रहूंगा क्योंकि ये मेरे घर की बात नहीं है, ये मेरे जात की बात नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत में मेरे साथियों की बात नहीं है, ये सिर्फ चुने हुए नुमाइंदों की बात नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर आवाम की बात है। और क्या अपना हक हासिल करना क्या ये गुनाह है? क्या ये जुर्म है? मैंने हुकूमत संभालते ही एक तरफ से खतरा मोल लिया। मैंने दो चीजों पर जोर दिया। मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर को जो भी मिलेगा हिंदुस्तान की जमहूरियत और हिंदुस्तान के आईन के तहत मिलेगा, और उसके साथ साथ मैंने इस चीज पे जोर दिया, मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर को मरकज के साथ लड़ने में कोई फायदा नहीं होगा। हम अगर कुछ हासिल करेंगे तो मरकज के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करके हासिल करेंगे। मुझे इसके लिए ताने सुनने पड़े, मेरा इसके लिए मजाक उड़ाया गया, यहां तक कि मैं मान के चलता हूं कि कुछ हद तक मुझे सियासी इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, लेकिन वो कीमत मैं अदा करने के लिए तैयार हूं क्योंकि मैं दिल से मानता हूं कि वाकई जो मैं कह रहा हूं सही कह रहा हूं। लेकिन ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। मैं बार बार ये कहूं कि जम्मू कश्मीर को सिर्फ और सिर्फ फायदा हिंदुस्तान की जमहूरियत में शामिल होकर होगा। जम्मू कश्मीर को सिर्फ फायदा मरकज के साथ बेहतर ताल्लुकात बना के होगा। अगर जमीनी सतह पे ये चीजें दुरुस्त साबित नहीं होती तो इसका आगे जाके खमियाजा सिर्फ मुझे नहीं भुगतना होगा, इसका खमियाजा जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को भुगतना होगा, जो हमारे लिए बहुत भारी साबित होगा। लेकिन अब वक्त आ गया है, हमें दफ्तरों से बाहर निकल के अब अपनी आवाज उन दरवाजों तक पहुंचाना होगा जहां पे हमारे ये फैसले किए जा रहे हैं। हमने अभी तक चिट्ठियों के जरिए, रेजोल्यूशनों के जरिए, मुलाकातों के जरिए अपनी ये बात पहुंचाई है। अब हम अपनी बात जो है जम्मू कश्मीर के हर गांव से दिल्ली तक ये आवाज हम पहुंचाने जा रहे हैं। मेरा आज इरादा है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें 8 हफ्ते दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 हफ्ते के अंदर, 8 हफ्तों के बाद जो है वो दोबारा इस मामले पर सुनवाई करेंगे। तो आज के बाद मैं और मेरे साथी बैठेंगे नहीं, मैं और मेरे साथी थकेंगे नहीं। हम ये 8 हफ्ते इस्तेमाल करेंगे, जम्मू कश्मीर के हर 90 के 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम पहुंचेंगे। 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारी कोशिश होगी कि हर घर में, हर गांव में हम दरवाजा खटखटा के लोगों से एक दस्तखत लेंगे। जो दस्तखत नहीं कर सकेंगे उनसे हम अंगूठे की निशानी मांगेंगे और उनसे हम एक ही सवाल पूछेंगे, क्या आपको दोबारा जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलवाना है या नहीं? या तो मैं सही हूंगा या मैं गलत हूंगा। अगर इस कागज पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं अपनी हार कबूल करके मानूंगा कि जम्मू कश्मीर इन हालात से मुतमईन है, जम्मू कश्मीर के लोग इन हालात से खुश हैं। लेकिन मेरा दिल कहता है कि इन 8 हफ्तों में हम लाखों की तादाद में दस्तखत इकट्ठे करके मरकज की हुकूमत के हवाले और सुप्रीम कोर्ट में जजों के हवाले करके जम्मू कश्मीर के लोगों की दिलों की आवाज जो है उन दरवाजों तक पहुंचा के वहां से हम इंसाफ हासिल करके ही इंशाल्लाह
آرام کریں گے، لیکن تب تک جب تک کہ جموں کشمیر کو دوبارہ انصاف نہیں ملتا، ہمیں اپنی کوششیں اور اپنے ارادے اس ملک کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے زندہ رکھنے ہوں گے جس ملک کی ایک امید لگائے ہوئے ان لوگوں نے زندگی اور اپنی جان قربان کی، جنہوں نے ہمیں یہ آزادی دلوائی، چاہے وہ مہاتما گاندھی ہو، چاہے وہ پنڈت جواہر لال نہرو ہو، چاہے وہ سردار پٹیل ہو، چاہے وہ مولانا آزاد ہو، چاہے وہ سبھاش چندر بوس ہو، چاہے وہ ہزاروں اور ہوں جن کے نام تک ہم نہیں جانتے، لیکن جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے اپنی زندگی قربان کی۔ ہمیں اس ہندوستان کو حاصل کرنا ہے جس ہندوستان کے لیے انہوں نے وہ اپنی جان کی قربانی دی۔ ہمیں وہ ہندوستان حاصل کرنا ہے جس میں سب کو برابری کا حق ہے۔ ہمیں وہ ہندوستان حاصل کرنا ہے جس میں بھائی چارہ جو ہے وہ بلند رہے۔ ہمیں وہ ملک حاصل کرنا ہے جس میں ہر کسی کو اس ملک کی ترقی میں شامل ہونے کا برابر کا حصہ جو ہے وہ ملے، اور حاصل اور شامل ہونے میں برابر کا جو ہے حق ہو۔ اور ہمیں وہ ہندوستان، وہ ملک قائم کرنا ہے جو اپنے آپ میں خود کفیل ہو، مضبوط ہو، طاقتور ہو اور کسی کا ڈر نہ ہو۔ اس امید کے ساتھ کہ وہ ملک قائم ہو اور اس ملک میں جموں کشمیر کو اپنا درجہ جو ہے دوبارہ واپس ملے، میں ایک بار پھر آپ سب کو اس موقع پہ، آزادی کے اس موقع پہ آپ سب کو مبارک کرتے ہوئے آپ سے اب اجازت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ جے ہند، جے جموں کشمیر۔